تم خود اپنی دعاؤں سے ہی تو اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہے جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی تو آزماتا ہے۔ وہ تاخیر بس اسی لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اسی لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی تڑپ اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہے جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ جو دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے بھلا؟ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ جن لوگوں کے لیے معجزے ہوئے ہیں ان سب میں ایک بات سیم تھی، وہ کیا؟ یقین۔ ان سب کو یقین تھا کہ ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بیچ راستے میں نہیں چھوڑے گا۔ انہیں یہ یقین تھا کہ ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ان کے لیے بہترین راستہ نکالے گا۔ انہیں یہ یقین تھا کہ چاہے حالات ان کے مطابق نہ بھی ہو، ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بہترین راستہ نکالنے والا ہے۔ انہیں یقین تھا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ انہیں یقین تھا اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، اندھا یقین، مکمل یقین، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک تھا، ہر ڈر سے پاک، ایسا یقین۔ دوستو، ایسا یقین ہوگا نا تو معجزے آپ کے لیے بھی ہوں گے، آپ کے سامنے بھی ہوں گے۔ آپ کا تہجد تک آنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعائیں قبول کی جا چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سی چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا۔ کون سی فریاد لائے ہو مجھ سے مانگو میں پوری کروں گا۔ پھر جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے اٹھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہر ایک دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے بعد بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سوچو اگر اس نے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ ہمت کیوں ہارے ہم؟ ہمارے پاس اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ جو نہ مانگنے پہ ناراض ہو جاتا ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے قبضے میں پوری کل کائنات ہے۔ مجھے پورا یقین ہے آج نہیں تو کل میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری دعاؤں پہ ضرور کن فرمائے گا۔ اللہ سے اشارے مانگتے ہو، سب سے بڑا اشارہ تو خود تمہارے سامنے ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو نہ ملنے کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، تبھی تو اس نے سورہ ال عمران میں فرما دیا ہے کہ دعائیں تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو پھر قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں خود دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر دو اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ دعا کے جواب کے انتظار میں ہونا، سنو پھر بالکل مایوس مت ہونا، دکھی مت ہونا، اور سنو یاد رکھنا صبر وہ سواری ہے جو اپنے مسافر کو کبھی گرنے نہیں دیتی، کبھی بھی نہیں۔ اور جو تم نے اس سفر کو کرنا ہی چھوڑ دیا تو اپنی منزل تک کیسے پہنچو گے؟ تم تو پھر گر جاؤ گے نا۔ ہاں مجھے معلوم ہے حالات ابھی مشکل لگ رہے ہیں، بہت کافی دیر ہو گئی ہے، جواب نہیں آیا، بس تم ہر پل کن کے منتظر رہتے ہو۔ تو
سنو، یہ جو کن کا انتظار ہے نا، یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی تمہارے دل میں ڈالا ہے۔ یہ جو دعا بار بار تمہارے دل سے نکل رہی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب جانتا ہے۔ ارے رات کے اندھیرے میں کوئی کالی چینٹی ایک گہرے کالے پتھر کے نیچے چل رہی ہے، اللہ کریم اس کی چھوٹی سے قدموں کی آہٹ کو بھی جانتا ہے، تو وہ تمہارے حالات بھی جانتا ہے، تمہاری دعائیں بھی جانتا ہے۔ کوئی چیز چاہتے ہو تو صبر تو کرنا پڑے گا نا۔ اب تم کہو گے کہ اور کتنا صبر؟ تو سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت تم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ رب العالمین ہر کام تب کرتا ہے جب اس کام کا صحیح وقت ہوتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے کہ اس کام کو کب اور کیسے کرنا ہے۔ بچپن میں یاد ہے نا کہ ماں باپ کے سامنے کیسے روتے تھے، تڑپتے تھے جب تک تمہاری چیز مل نہیں جاتی تھی؟ بالکل ایسے ہی اپنے پیارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تڑپ تڑپ کے مانگو، وہ کیوں نہیں دے گا؟ ضرور دے گا، صحیح وقت پر دے گا۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں نا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان لفظوں سے مجھے بہت ہمت ملی ہے، یعنی تمہارا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں سے اللہ وسیلے بنا دے گا۔ تم اپنی دعاؤں میں سوچ رہے ہوں گے کہ نہ جانے یہ کام کیسے ہوگا، اور مختلف وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تم نے اپنا کام جس کی سپرد کیا ہے وہ تو بہترین کارساز ہے؟ اس نے تو تمہیں خود ہی بتا دیا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہاں، ہر چیز پر، ہر وہ چیز جس کا ہونا تمہیں ناممکن لگتا ہے، ہر وہ چیز جو تمہاری سوچ کی حد تک ناممکن ہے، ہر وہ چیز جس کے لیے تمہیں راستے نظر نہیں آ رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ رب العالمین ایسے دروازے بناتا ہے جن میں سے ایک نہیں بلکہ 10 راستے نکلتے ہوں اور تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر دعا مانگتے وقت یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ اس کے یہاں تو سب کچھ ہی ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ تو ناممکنات کا رب ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو سنو، تمہاری دعاؤں کا قبول کرنا بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے دعا پورے پختہ یقین کے ساتھ مانگو۔ یہ بات دھیان میں رکھ کر کہ تم جس سے مانگ رہے ہو نا، اس کے لیے بس ایک کن کی بات ہے، اور پھر اس چیز کو ممکن ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ مایوسی کفر کیوں ہے؟ جب تک زندہ ہے اچھے برے دن تو آتے ہی ہے انسان کی زندگی میں۔ برے دنوں میں انسان اکثر مایوس ہو ہی جاتا ہے، یہ تو انسانی فطرت ہے۔ تو مایوسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا گناہ یعنی کہ کفر ہی کیوں کہا؟ قرآن کھولا تو پتہ چلا کہ قرآن کریم کی ہر ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قادر ہونے کی، غالب و حاکم ہونے کی بار بار دلیلیں دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو کیا نہیں ممکن؟ جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم۔ کون ہے جو میرے سوا کچھ کر سکے؟ ہر کام میرے کن کا محتاج ہے۔ اتنی بڑی دلیل کے بعد بھی اگر بندہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے تو پھر اس کی کہی ہوئی ہر بات کو نہ ماننے کی ہی بات ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یہ قرآن کہتا ہے، تو پھر ہم اللہ کی کہی ہوئی بات کو نہ مان کر کفر ہی تو کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تاخیر اس لیے بھی کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے سب کچھ بتا سکے۔ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے بندے کو سننا چاہتا ہے، صرف اسی لیے کہ تعلق مضبوط ہو سکے۔ سبحان اللہ۔